السلام علیکم سامعین، ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا مقام۔ تو دیکھیں کہ یہ معروف حقیقت و شہادت ہے کہ توحید و رسالت اور نماز کی ادائیگی کے بعد اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 70 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں ان دانوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے اور ان کے درمیان کوئی خاص رابطہ ہے۔ مزید زکوٰۃ کی تعریف سے اپنی بات کو شروع کروں تو زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع مطہرہ نے مقرر کیا مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے، اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے اور ادا میں تاخیر کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں، جس میں پہلی شرط مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا، پورے طور پر اس کا مالک ہونا، نصاب کا دین سے فارغ ہونا اور نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی وہ چیزیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضرورت ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، جیسے اپنے رہنے کے لیے مکانات، سردی گرمیوں کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری کا جانور، خدمت کے لیے نوکر چاکر، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں اور کھانے کا غلہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، چاندی اور مال تجارت پر۔ اب وہ مقامات اور وہ آیات سماعت کریں جن میں ثواب اور عتاب پر فرامین خدا شاہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء فهم یخلفه وهو خیر الرازقین، اور جو کچھ خرچ کرو گے تو اللہ اس کی جگہ اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو گے جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور متقی وہ ہیں، تقوی گر وہ ہیں کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو۔ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور پچھلے دن اور ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لایا، اور مال کو اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلین کو اور گردن چھٹانے میں دیا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے ٹوک ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ آگے حکم ہوتا ہے جس دن کہ آتش جہنم میں تبائے جائیں گے، اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو خوب جو جمع کرتے تھے۔ اور اس کے بعد
بکثرت آیات وارد ہوئی جن سے زکوٰۃ کا محتم بالشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید آگے کی ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے حوصلوں کو بلند کریں۔ السلام علیکم۔